زبان پر آ جائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا بڑا بڑھ جاتا ہے، اس کا خاتمہ ایمان پر ہو جاتا ہے بھائی۔ اللہ سب کا خاتمہ ایمان پر کرتا ہے۔ اصل جو مسئلہ ہے وہ خاتمے کا ہے۔ صحابہ کو کیا کرتے تھے، اجعل خیر عمری آخرہ، اے اللہ میری عمر کا آخری حصہ اچھا کر۔ ایک آدمی صحیح چل رہا ہے اور مقام پر پہنچنے سے پہلے اس کا روپ بدل گیا تو اس کا سارا صحیح چل کر کے ہو گیا، بولو گے؟ ارے بولو، بیکار ہو گیا۔ اور ایک آدمی چل تو رہا تھا غلط، لیکن پہنچنے سے پہلے اس کا روپ صحیح ہو گیا تو وہ جو کرتے ہیں بھائی، اس لیے کہ مندر میں پہنچے گا اس کا روپ صحیح ہو گیا، بات اس کی لائن صحیح ہو گئی۔ تو بھائی اب صحابہ دعا مانگا کرتے تھے کہ جب خیر عمری آخرہ، اے اللہ میری عمر کا آخری حصہ اچھا کر دے، اور خیر عمل یہ خواتین ہو، اور اے اللہ میرا آخری عمل اچھا کر دے۔ کہ جو کام ہر آدمی کا کوئی کوئی آخری کام ہوتا ہے، کسی کا آخری کام دوا لینا ہوتا ہے، کسی کا کھانا کھانا ہوتا ہے، کسی کا الٹی کرنا ہوتا ہے، کسی کا آخری کام پیشاب کرنا ہوتا ہے، کسی کا پکانا کرنا ہوتا ہے، کسی کا رونا ہوتا ہے، کسی کا چلانا ہوتا ہے، اور کوئی خوش نصیب ایسا ہوتا ہے اس کا آخری عمل سجدہ ہوتا ہے، کسی کا آخری عمل قاعدہ ہوتا ہے، کسی کا آخری عمل نماز ہوتا ہے، کسی کا آخری عمل روزہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمارا آخری عمل اچھا وغیرہ وغیرہ ایام یوم اللہ کبھی، اور اللہ میری تیری ملاقات کا جو دن ہے وہ میری زندگی کا سب سے اچھا دن بنا دے۔ ملاقات تو اللہ سے ہوتی کیا نہیں، ہر ایک آدمی کو من کر اللہ سے ملاقات کرنی، اللہ کے پاس جانا، نیت کرو میں اللہ کو خوش کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے بڑی فکر کی بات یہ ہے اللہ میرے سے ناراض نہ ہو۔ اگر یہ فکر ہمیں لگ گئی ہے تو ہم کامیاب جماعت میں لگے ہوئے ہیں، اور اگر یہ فکر نہیں ہے تو بھائی ہم کامیاب لگے ہوئے نہیں ہیں، چاہے ہر سال 4 مہینے لگا، چاہے ہر سال 4 مہینے لگا۔ اگر یہ فکر پیدا نہیں ہوئی اللہ تو ناراض تو نہیں، اللہ تو میرے سے ناراض تو نہیں ہے۔ اب کتنی بڑی بات ہے، اندازہ لگاؤ کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سبب میں اتنی بھیانک تکلیف کا سامنا کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے 23 سال میں دکھ تو بہت ہے، کوئی زندگی کا ایسا دن تو نہیں ہے جس کو آپ بھول ہی نہ سکتے؟ تو آپ نے فرمایا ہے ابو بکر کی بیٹی، طائف کا دن میری زندگی کا سب سے خطرناک دن ہے، میں نے طائف جتنی تکلیف تو پوری زندگی میں کبھی نہیں دیکھی۔ 3 مل کر میرے اوپر پتھر پڑے، یہ جب یہ شیخ نے فضائل اعمال میں سب سے پہلے ہمیں یہ تحفہ دیا ہے، یہ تبلیغ والوں کے لیے آب حیات ہے۔ میں نے پورے 4 مہینے کے سفر میں آنے کا ہاتھ جوڑ جوڑ کر لوگوں سے درخواست کی، فضائل اعمال کو مت رکھو، اللہ کے وقت تمہارے پاس بچے کا کہ فضائل اعمال کو ہٹا دو۔ صحابہ کی قربانیوں کے اور حضور کی قربانی کے کسی تمہارے سامنے لے لیں گے تو قرآن حدیث میں خود رحمت کستا ہے۔ اور درخواست کی کہ بھائی کم سے کم ہفتے میں 10 دن میں 1 مرتبہ یہ طائف کے سفر کا قصہ پڑھ لیا کرو۔ یہ ایسی مستور کی نبیہ ہے جب گناہوں کی مہک آتی ہے۔ اب یقین جانو مجھے 45 سال ہو گئے تبلیغ میں لگا ہوا، کوئی ہزاروں مرتبہ اس قصے کو میں نے سنا اور پڑھا ہو، لیکن آج بھی میں اس کی صورت کو بیان کرنے لگا ہوں تو مجھے ایک ایسی مہک آ رہی ہے اور میرے قلب میں اس کی اتنی مٹھاس اتر رہی ہے اور ایک ایسی فکر اتر رہی ہے جو اس سے پہلے نہیں ہوتا۔ کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا؟ کیونکہ یہ 23 سال کی حضور کی زندگی کا سب سے خوفناک دن تھا۔ 3 مل پتھر پڑنا معمولی بات ہے۔ آپ اندازہ لگو، یہاں سے سوچو 3 ساڑھے 4 کلومیٹر دور کا ایریا، اور پھر یہ سوچو کہ یہاں سے کسی کو پتھر مار کے بگایا ہے، تب بھی اس کے پیچھے پتھر نہ لگا۔ اور ایک عجیب بات میں آپ کو بتاؤں، اللہ نے حضور کے ساتھ جماعت نہیں دی، اکیلے کو بھیج دیا، اور حضور تو بغیر جماعت کے کہیں بھی جاتے تھے۔ آپ
آپ کے ساتھ 10-15-20 آدمی کی جماعت ہوا کرتی معاملہ ہوتا آپ نے صدیق کے ساتھ یاد مار ورنہ حضور کو کتنے بچوں کی اٹھ جائے اگر آپ کے ساتھ کی جماعت حضور کے ساتھ ہوتی تو کیا ہوتا مجھے حضور کی جماعت تو بچوں کتنے زیادہ کی پڑھتے حضور کتنے زیادہ کی لیکن حضور کو اکیلے کو بھی نہیں اللہ باقی اور صرف زید رضی اللہ عنہ صاحب دے بچے غلام وہ کیا کرے ایک سینکڑوں بچے کا ماننے والے ہو تو ایک آدمی کیا عبادت کرے ایک غلام اب وہ بیچارے بہت عبادت کرتے اپنے مثال کی ادھر سے پتھر روکتے تو ادھر سے آ جاتے ادھر ہاتھ پڑتے تو ادھر آ جاتے اور 3.5 منٹ جب حضور کے پتھر پڑے ساتوں زمینیں رو رہی تھی ساتوں آسمان رو رہے تھے فرشتوں کی چیخیں نکل اللہ یہ تو کیا امتحان دینے لگا اس قدر خون نکلے گا امام کر دیا آپ خون سے اتنا کیلو ہو گئے تھے جیسے غسل کرنے سے نکلتے نہ آگے دنیا سے بدل اٹھنے سے پہلے ہمارا بدن کتنا کیلو ہوتا ہے ہمارے نبی خون سے کیلو ہو گئے تھے سب آسمان کے فرشتے ہو رہے تھے اب اللہ امتحان دے رہا تھا تو اللہ تو پہنچا کرتا ہے اللہ تو اللہ ہے اللہ کو بھی بہت زبردست قربانی قیامت تک آنے والے انسانوں کے سامنے رکھتی تھی جتنے پورے جماعت نہیں بھیجے گئے ایک زید رضی اللہ عنہ ساتھ لے جاؤ مار کھا کے آؤ اللہ کو تو سب پتا تھا وہ تو اللہ پر غیوب ہے وہ تو اس کو تو سب پتا ہے کہ کیا ہوگا کائنات بننے سے پہلے کی ساری خبر کائنات میں مٹنے کے بعد میں سب اللہ تو کوئی چیز چھپی بھی نہیں اللہ کی اس کے علم کا کون اضافہ کر سکتا تو کیا اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ اتنا خون نکلے گا اتنے بچے بچے ماریں گے سب پتا تھا پھر بھی بھیجا اللہ پاک جو اللہ پاک کو ایک قربانی کا ایک نمونہ ایک قصہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے سامنے رکھا بیہوش ہو کے تو بھی نہیں کب تک پتھر جائیں زید رضی اللہ عنہ کو اٹھایا خطبہ کے بعد میں جا کر بیٹھا جاتی دشمن دو رتبہ وہ رتبہ جو حضرت بلال کو رات بھر مارتا وہ رتبہ جو خالی دشمن تھا وہ رتبہ جو بدر کے میدان میں حضرت حمزہ کی تلوار سے دوزخ میں گیا وہ رتبہ اس کے بعد میں جا کے بیٹھا جاتی دشمن اس کی آنکھوں میں سوال ہے کیا حضور کی اس وقت حالت ہوگی جاتی دشمنوں کی آنکھوں میں آنسو آ جائے اور اس کی زبان سے میں آیا آئے عبد المطلب کے پوتے کا کیا حال کر دیا جائے ان لوگوں نے پھر انکور اور پانی لے کے آنا چاہ رہا تھا لیکن شرم آئی میں ان کو کیا بولتی کہوں ان کے بلال کو رات بھر میں مارتا شرم آئی تو اپنے غلام کو بھیجا جاتا وہ جو بیٹے بڑے ہیں جا کے کہتے ہیں ہماری تمہاری جسمانی اپنی جگہ ہے لیکن ہمارے پاک میں آیا تو ہمارے انکور رد پڑتا جنا جانتا سے آیا ہوا حضور تو بیوش تھے اس میں پاؤں دھلے ہاتھ دھلے چہرہ دھلے حضور کو ہوش ہے کون ہے خطبہ ہو گئے انداز مانتا کون ہے خطبہ کا غلام کہاں کر رہے نینوا نینوا تو یونس علیہ السلام کا شہر آپ کو کس نے بتائے اس کا وہ اللہ کی نبی سے بھی اللہ کا نبی سنہ یونس کی آیتیں پڑھی آپ وہی مسلمان کلمہ پڑھتا حضور کے قدموں میں گر گیا چومنے لگا حضور کے پاؤں خطبہ کہنے لگا میرے پاؤں تو کبھی نہیں چومے کے پاؤں کیسے چومتا جب واپس آیا تو کہنے لگا اس کا انداز میں میرے پاؤں تو کبھی نہیں چوما ان کے پاؤں میں چوم رہا تھا ان کے پاؤں چوم جنت نظر آ رہا میں جنت دیکھ کر آیا ان کے پاؤں چوم کر اب ہوش آنے میں جو دعا مانگی یہ دعا نصیحت کا سمندر ہے اللہ کرے ہم اس کو بار بار پڑھے ہیں اس واقعے کو نیت کرو گے ہفتے 10 دن کے اندر اپنے گھر میں روز اس تعلیم میں پڑھیں گے انشاءاللہ ہمیں پتہ تو چلے ہمارے نبی نے کتنی قربانی دی ہمارے بیوی بچوں کو پتہ تو چلے یہ کتنی قربانیوں کے ساتھ باغیچہ سرسبز و شاداب ہوا ہے اور یہ اسلام دنیا میں کتنی بڑی قربانی کے ساتھ میں پھیلا ہے اب حضور دعا مانگ رہے اس دعا کا اثر میں مجھے ایک لفظ سنانا تھا لیکن وہ ذہن میں ساری باتیں آ گئی
اصل مجھے وہ دعا کے اندر جو سنانا ہے وہ اللہ کی رضا کی بات چل رہی تھی کہ دعا کرو کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. ہمیں یہ فکر پیدا ہو رہا ہے وہ فکر اس دعا کے اندر آئے گی. جیسے میں آپ کو بولے دعا سنا بزرگ دعا پڑھتے ہیں اے اللہ تجھے سے شکایت کرتا ہوں کہ کمزوری اور بے کسی حضور اپنے آپ کو کمزور اور بے کس نہ پا. ہم اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھتے ہیں کتنا فرق ہوگی ہمارے نیت میں کتنا بدلاؤ آ گیا. نیت کرو اپنے آپ کو کمزور سمجھیں گے انشاءاللہ. پھر دیکھو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ. ابھی ہماری مدد اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے نہیں. اپنی کمزوری اور بے کسی کو ہم چاہے نہیں. اللہ کے سامنے اس کو کھینچے نہیں. اے اللہ تجھے سے شکایت کرتا ہوں اپنی کمزوری اور بے کسی لوگوں میں زندہ کر رسول. اے رب العالمین تو یہ دعا کا رب ہے میرا قبر اللہ تو مجھے کس کے حوالے کر دیا. مجھے تو اللہ نہیں تھا. تو اپنی حلقہ سے شکوہ ہو رہا ہے محبوب کا اپنے محبوب کے ساتھ. اللہ تو مجھے کہاں بھیج دے کہاں بھیجا اللہ پاک نے مجھے. کہ اللہ تم نے مجھے کس کے حوالے کر دیا. کسی اللہ بھی بھیجا نہیں کہ جو مجھے دیکھ کر ترش ہوتا ہے یا منہ چڑھاتا ہے یا کسی دشمن کے حوالے کر دیا. اب آگے جو جملہ ہے نا یہ جو سنانا چاہ رہا ہوں اللہ کرے وہ جملہ میرے دل کے اندر اتر جائے. آپ سب کے دل کے اندر اللہ وہ جملہ اتار دے. نیت کرو ہر مسلمان کے دل میں یہ جملہ اتاریں گے انشاءاللہ. میں آپ سے واپس یہ جملے کو کہوں گا پھر میں کہوں گا پھر ہم سب کہیں گے جملے کو. اے اللہ اگر تم میرے سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں. بولو یہ ہے بھائی اصل. جس تقریب والے میں یہ فکر آ گئی وہ تقریب میں لگ گیا ہے اس کا ٹھکانا بالکل صحیح ہے. بڑھے گا انشاءاللہ ضرور بڑھے گا. اور جس کو یہ فکر نہیں آئی چاہے وہ ہر مہینے 3 دن نہیں ہر مہینے 10 دن لگا دے اور چاہے وہ زمین آسمان کے کنارے ملا دے اور چاہے وہ پورے راجستھان میں نہیں پورے ہندوستان میں پورے دنیا میں مشہور ہو جائے. اور اگر اس کو یہ فکر صحیح ہوئی تم مجھ سے ناراض تو نہیں ہے. کیا بات ہے اللہ تو میرے سے ناراض تو نہیں ہے. اگر تو میرے سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں. پتھر ہوگی یہ جو انہوں نے میرا اتنا خوب نکالا ہے اگر تو راضی ہے تو مجھے کوئی فکر اس بات کی ہے کہ اتنا میرا جو خوب نکلوایا تم نے تو ناراض ہو کے تو نہیں نکلوایا. یہ تو کیا کی بات ہے کس مقام پر کیا آپ کو فکر کی ہوئی. کیا اللہ تو مجھ سے ناراض تو نہیں ہے. تیری ناراضگی کا دور کرنا ضروری ہے. اے اللہ تیرے سوا کوئی نہ طاقت ہے نہ قوت ہے. نیت کرو گے اس قصے کو خوب پڑھیں گے. مسجد کی تعلیم میں بھی ہفتے 10 دن بعد اس قصے کو پڑھو. گھر کی تعلیم میں بھی آپ 10 دن بعد اس قصے کو پڑھو. ایسی کشمیری کی ڈبیاں ہیں جب پڑھو گے تو کی مہک آئے گی انشاءاللہ. 100 بار بھی اگر پڑھو گے تو 100ویں بار آپ کو وہ نور ملے گا جو 99 بار میں نہیں ملا تھا. یہ ایسا عظیم شان بات ہے. اللہ بھائی ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک حضور کی قربانیاں ہمارے سامنے نہیں ہوگی اور حضور کی زندگی ہمارے سامنے نہیں ہوگی ہمارے لیے قربانی دینا بہت مشکل ہے. یہ جو اتنی خوشامدوں کے باوجود ہمارے سہمت آنے لگتے ہیں اتنی خوشامدوں کے باوجود چلانے لگتا ہے اتنی خوشامدوں کے باوجود 4 مہینے لگتے ہیں اتنی خوشامدوں کے باوجود ہم مقامی کام کو نہیں کرتے. اس کی وجہ یہ ہے ہمارے سامنے حضور کی قربانی کا پورا نقشہ نہیں ہے. نیت کرو حضور کی 23 سالہ قربانی اپنے ذہن میں بسائیں گے انشاءاللہ. یہ 23 سال کیا تبڑتو آپ نے محنت کی ہے کہ جب شروع میں اللہ نے کہا یا متصل فانذر تو حضرت خدیجہ سے آگے کہا خدیجہ پھر بستر لپیٹ دے میرے آرام کے دن ختم ہو گئے اب میرے کام کا زمانہ شروع ہوا. اس دن سے لے کر آخری دن جب آپ دنیا سے جا رہے ہیں اور سر میں زبردست درد ہے اور آج آپ کا آخری دن ہے. خدیجہ تو اللہ کے پاس چلی گئی ہے. ان کی بیٹی ہے فاطمہ رضی اللہ. بیٹی ملنے کے لیے آئی. باپ نے پٹی باندھ رکھی تھی سر کیونکہ حضور اس وقت سر اتنا دکھلا تھا کہ آپ نے بہت کس مضبوط پٹی باندھ لی تھی.
سے زیادہ دکھ رہا ہو اور مان لیا جائے تو ہلکا سا آرام ملتا ہے. تو حضرت فاطمہ وہ سر پر پٹی بندی دیکھ کر رونے لگی. آپ نے بابا بیٹی کیوں رو رہی؟ اب آپ کی تکلیف دیکھ کر رو رہی. آپ کے سر میں اتنا تیز درد ہے، آپ کا دکھ دیکھ کر رو رہی. آپ نے بولا بیٹی مت رو، تیرے باپ کی تکلیف کا علاج ہے، بس ہو گئی میری تکلیف. ماں کو کہا تھا کہ خدیجہ میرا بستر لپیٹ دے، کام کا زمانہ شروع ہوا ہے، اب میرے آرام کے دن ختم ہو گئے. اور بیٹی کو کہے بیٹی میری تکلیف کے دن ختم ہو گئے، اب میرے آرام کا زمانہ ہے. آج کے بعد میں تیرے باپ کو کوئی تکلیف نہیں ہے. تو یہ حضرت خدیجہ اور حضرت فاطمہ ان دونوں سے جو بات چیت کے بیچ کا زمانہ ہے اور آپ کی زندگی کے واقعات ہیں اور حالات ہیں، یہ بھائیوں نیت کرو اس کو خوب پڑھیں گے اور خوب سنیں گے انشاءاللہ. ہمارے شیخ عمل میں مختصر رکھیں گے تفصیل سے بڑی کتابوں میں. نیت کرو میں انشاءاللہ حضور کی زندگی کو سامنے رکھ کر اپنے آپ کو قربانی پر آمادہ کریں گے انشاءاللہ. جب ایک قربانی وجود میں لانے کے لیے کہتے ہیں آسان کرنے میں 4 مہینے لگاؤ، 4 مہینے کی ترتیب بناؤ، پیدل کے بناؤ تو بہت اچھا، نہیں تو کوئی بات نہیں سواری کی بناؤ. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.